وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 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 ولنعلمه من تأويل الأحاديث تأويل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی امر پر اتنا ثواب نہیں دیا جتنا اپنے نبی کو ترنم کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے پر دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی فعل پر اس قدر جزا عطا نہیں فرماتا جتنا نبی کے خوش الحانی سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن مجید کی تلاوت سے اشعری دوستوں کی آوازوں کو پہچانتا ہوں۔ جب راتوں کو وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں، ان کے گھروں کو بھی ان کی رات کو تلاوت قرآن کی آوازوں سے پہچانتا ہوں کہ فلاں کا گھر ہے، اگرچہ میں نے انہیں دن کے وقت کبھی گھروں میں آتے جاتے نہیں دیکھا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش الحانی سے تلاوت کلام مجید کرنے والے بڑے ہی پسند تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی کوشش، محنت، ریاضت سے اس مقدس کلام کو اپنی آوازوں سے زینت بخشیں۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔